ونصلي على رسوله الكريم. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اے حبیب مکرم تم فرما دو یقیناً اولین تمام اگلے والآخرین اور تمام پچھلے، جو اول آئے وہ اور جو بعد میں آئے وہ، لمجموعون جمع کیے جانے والے ہیں، جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک معلوم دن کی میقات، ایک معلوم دن کے وقت، ایک معلوم تاریخ میں، ایک معلوم دن میں جمع کیے جائیں گے. ایک دن ہے قیامت کا، اللہ تعالی جانتا ہے، وہ یوم معلوم ہے، وہ یوم معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے یہ نہیں فرمایا، وہ یوم معلوم ہے، وہ معلوم دن ہے. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو جو چیز معلوم نہیں ایسی کوئی چیز ہی نہیں. حق تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کن کن چیزوں کو محیط ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سی چیزوں کو جانتا ہے؟ اللہ کے معلومات میں کیا کیا ہے؟ اللہ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہیں بتا سکتے ہیں؟ جی ہر چیز سے مراد دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ تماشا ہے. سننے والوں کو سن کے ایک صاحب گئے جا کے بولے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس پر کہنے والے پر، کچھ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سے کیا مطلب ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا سے کیا مطلب ہے؟ ہر چیز سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں ہر شے سے کیا مراد ہے؟ یہاں شے سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شے سے کیا مراد ہے؟ سنا ہے، یاد رکھنے کی زحمت نہیں فرما. یہاں شے سے مراد ممکن ہے، شے سے مراد ممکن ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں داخل ہے وہ چیز ممکن کہلاتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر سے مطلب اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن شے کو پیدا کرنے پر، وجود دینے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء میں کل شے سے مراد ہر ممکن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے. ایک ہوتا ہے ممکن، اسے ممکن الوجود بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب، اسے واجب الوجود بھی کہتے ہیں. واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ممکن الوجود مخلوق کی ذات ہے. اور ایک ہوتا ہے محال، جسے ممتنع بھی کہتے ہیں، مستحیل بھی کہتے ہیں، جو ناممکن ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، سے مطلب ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محال اشیاء پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ پیدا کرے انہیں. حق تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، وسیع کا لفظ مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کا علم عام ہے. قدرت خاص ہے، علم عام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ صرف ممکنات سے متعلق ہوتی ہے. جو شے ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی سے متعلق ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اسی شے کو پیدا فرماتا ہے. ممکنات ہی اللہ کی قدرت سے متعلق ہوتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قدرت رکھتا ہے، ہر ممکن کو پیدا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے. ہر شے سے مراد محال نہیں ہے یہاں. ممتنع، محال، مستحیل، جو ناممکن ہے وہ ان اللہ علی کل شیء میں کل شے میں داخل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسی شے سے متعلق ہوتی ہے جو ممکن ہوتی ہے، جس کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے، جس کا مخلوق ہونا اور موجود ہونا اللہ کے وجود دینے سے ممکن ہو، وہ چیز جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ متعلق ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسی چیز سے متعلق ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ممکنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، نہ کہ ممتنعات، مستحیلات اور محالات کو پیدا کرنے پر. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، ہر اس شے کو موجود کرنے پر قادر ہے جو اس کی قدرت سے متعلق ہو سکے، اور اس کی قدرت سے متعلق اور وابستہ ہونے والی ذات کو ممکن کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن کو پیدا کرنے پر قادر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مثل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نظیر، یعنی آپ کے جیسی کوئی ذات، یہ چونکہ ممکن ہی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وابستہ ہی نہیں ہو سکتا. حضور کا نظیر، حضور کی مثل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت یہ بات داخل نہیں کہ وہ حضور کی نظیر کو پیدا کرے، حضور کے مثل کو پیدا کرے، یعنی حضور کا مثل پیدا ہی نہیں ہو سکتا، حضور کا نظیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تبارک و تعالیٰ کی قدرت متعلق ہوتی ہے ممکنات سے. محالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت متعلق نہیں ہوتی. محالات کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرماتا، محالات پیدا نہیں ہو سکتے. اسی طرح واجب جو ہے وہ بھی تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں. واجب الوجود کی ذات، واجب الوجود کے صفات اللہ کی قدرت میں داخل نہیں. اللہ ایک اپنے جیسا واجب الوجود پیدا نہیں کر سکتا. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑے بڑے علمی مسائل ہیں. علماء کے کان آشنا نہیں ان باتوں سے، علماء کے کان، مولویوں کے کان آشنا نہیں ہیں. تو اب آپ عوام کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وابستہ نہ واجب ہو سکتا ہے نہ محال ہو سکتا ہے. اس کی قدرت سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ صرف ممکن. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن شے کو پیدا کرنے پر قادر ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نظیر کیا واجب ہے، کیا ممکن ہے، کیا محال ہے؟ جواب دیں. محال. حق تبارک و تعالیٰ کا شریک واجب ہے یا محال ہے یا ممکن ہے؟ جبر واجب ہے. حق تبارک و تعالیٰ کا شریک محال ہے.
تو عرض کر رہا تھا کہ واجب کے جیسا دوسرا واجب پیدا ہو یہ محال ہے. بات سمجھ میں؟ ابھی جو میں نے بات کی واجب بھی اللہ کی قدرت سے وابستہ نہیں ہوتا، اسی کا جواب انہوں نے دے دیا. واجب کے جیسا دوسرا واجب پیدا ہو یہ محال ہے. دوسرا واجب ہے ہی نہیں. واجب الوجود ایک ہی ہے، بالذات واجب الوجود ایک ہی ہے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے قدرت اور ایک ہے علم. محیط کے معنی کیا ہے؟ گھیرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو گھیرنے والا ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے قدرت، ایک ہے علم. اللہ کی قدرت جو ہے صرف ممکنات سے وابستہ ہوتی ہے، اور اللہ کا علم واجب سے بھی وابستہ ہے، ممکنات سے بھی وابستہ ہے، اور محالات سے بھی وابستہ ہے. جو چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، جو ناممکن چیزیں ہیں، جو محال چیزیں ہیں، جو ممتنع چیزیں ہیں، جو مستحیل چیزیں ہیں، جن کا پیدا ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، وہ ان چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے. محالات بھی اللہ کے علم میں ہیں، ممکنات بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور واجبات جو ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. واجب الوجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کی ذات بھی اللہ کی معلوم ہے. تو واجب ہو یا ممکن ہو یا محال ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، سب کو اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے ممکنات پر. یہ سن لیا، پھر مرنے تک نہیں بھولنا، دم نکلنے تک. عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت خاص ہے، صرف وابستہ ہوتی ہے کس سے؟ ممکنات سے وابستہ. جو ممکن ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، جو ممکن نہیں ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں بات داخل نہیں ہے کہ وہ پیدا کرے اس چیز کو جو ممکن نہ ہو. اب اس کے تعلق سے میں نے بہت بحثیں کی ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی کمی نہیں ہے، جو وہ ناممکن کو پیدا کرنا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ناممکن کی کمی ہے جو اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں ہو سکتا ہے. جیسے برکت صاحب جو ہیں ایک اچھے پروفیسر ہیں، مثال کے طور پر راشق شاہ صاحب اپنا بیٹا ان کے پاس بھیجیں تو وہ ان کے بیٹے کو پروفیسر جو لیکچر دینا ہے دیں گے، پڑھا دیں گے. انسان کا بچہ جائے گا تو پڑھ لے گا. بیل کو میں نے بھیج دیا، برکت صاحب آپ پروفیسر ہیں بہت بڑے، آپ اسے پڑھا دیں. بیل کی اولاد کیا پڑھے گا؟ تو معلوم ہوا یہ پروفیسر برکت صاحب کی کمزوری نہیں ہے کہ اس بیل کو نہ پڑھا سکے، بلکہ بیل کی کمزوری ہے کہ ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ کی قدرت سے جو وابستہ نہیں ہو رہا ہے، ناممکن، محال، وہ محال کی کمزوری ہے، اللہ کی قدرت کی کمزوری نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو صرف ممکنات سے وابستہ ہوتی ہے. اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کیسا اللہ کی قدرت ناممکن کو کیسا نہیں پیدا کر سکتی؟ یہ پرانے نانا نانیوں کی باتیں ہیں نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر سے مطلب یہی لیتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا. تو اللہ اپنے جیسے خدا کو پیدا کرنے پر بھی قادر مانا جانا چاہیے، معاذ اللہ. اور جس کا شریک ممکن ہو وہ خدا ہی نہیں. تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا ان باتوں کو بار بار مذاکرے میں لائیں تو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. یہ وہ باتیں ہیں علماء کے کان بھی ان سے آشنا نہیں ہے آج. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی قدرت خاص ہے ممکنات سے، لیکن اللہ کا علم واجب کو بھی جانتا ہے، ممکنات کو بھی جانتا ہے، محالات کو بھی جانتا ہے. علم عام ہے، قدرت خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنا وقت لیا آپ کا، لَمَجْمُعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اے محبوب تم فرما دو کہ یقیناً اولین اور آخرین لمجموعون، سب جمع کیے جانے والے ہیں.
اب تک جتنے بھی لوگ آ گئے اور اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے، اول اور آخر جتنے بھی، انسانیت کا دور جب سے شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، تمام انسان از ابتدا تا انتہا سب قیامت میں جمع ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، وہ معلوم دن جو ہے، معلوم دن کی میعاد میں، معلوم دن کے وقت میں اولین اور آخرین تمام انسان جمع ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز معلوم نہیں، ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز معلوم نہ ہو تو یوم معلوم کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو محالات کو بھی جانتا ہے، ممکنات کو بھی جانتا ہے، اللہ اپنی ذات کو بھی جانتا ہے، اپنی مخلوقات کو بھی جانتا ہے۔ کس چیز کو اللہ نہیں جانتا؟ جو اس کی تحت قدرت ہیں ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں اس کی مقدور ہیں جن سے اس کی قدرت وابستہ ہے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ممکنات کو بھی جانتا ہے، محالات کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی قیامت تک، کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اپنی ذات کو بھی جانتا ہے، اپنے صفات کو بھی جانتا ہے، مخلوقات کے ذات اور صفات کو بھی جانتا ہے، ان کے افعال کو بھی جانتا ہے، ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے، ذرے ذرے کا خالق ہے اور ہر شے سے وہ واقف ہے۔ تو اسے تو سب چیزیں معلوم ہیں، ہر دن معلوم ہے، ہر لمحہ معلوم ہے، ہر پل معلوم ہے، پھر کیوں فرما رہا ہے کہ الی میقات یوم معلوم، معلوم دن کے وقت سب جمع ہونے والے ہیں۔ ایک میقات ہے، ایک مقررہ تاریخ ہے، ایک وقت ہے مقرر، وہ مقررہ وقت جو ہے ایک دن میں آنے والا ہے، ایک دن ہے، اس دن کے وقت میں سب جمع ہونے والے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا یوم معلوم، معلوم دن کے مقررہ وقت میں سب جمع ہونے والے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف اللہ ہی کو معلوم نہیں، اللہ کے محبوب کو بھی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو اور اے جھٹلانے والو، دین حنیف کو جو جھٹلا رہے ہو، اے وہ لوگوں جو دین کو، اسلام کو، ایمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا رہے ہو، جھوٹا کہہ رہے ہو، جھوٹا مان رہے ہو۔ لآکلون من شجر من زقوم، جہنم کا ایک درخت ہے جسے شجر زقوم کہتے ہیں، شجر زقوم ہے، آگ سے بنا ہوا درخت، اس میں آگ کے پھل لگتے ہیں، آگ سے بنا ہوا درخت ہے، وہ جہنم کے وسط میں اگے گا، جہنم کے بیچوں بیچ اگے گا، آگ کا درخت، اس کا پھل آگ، اس کے پتے آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس کے پھل آگ سے بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو غذا اے جہنمیو، تم کو کیا غذا ملے گی؟ لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کا جو درخت ہے، جہنم کا درخت، اس درخت کے تم پھل کھاؤ گے۔ فمالئون منہ البطون، اس درخت کا پھل کھاؤ گے، اس درخت کے پھل سے تم اپنے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے بعد کھانے کے بعد پانی چاہیے نا، آپ نے افطار کیا نا، کیا کیا جی؟ گنجی بس، گنجی پانی بس۔ ثم انکم کثرت الاکل شوم، حدیث میں آیا کہ کثرت سے کھانا نحوست۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون من شجر من زقوم، کھاؤ گے شجر زقوم سے، زقوم جو آگ کا درخت ہے اس کا پھل کھاؤ گے۔ فمالئون منہ البطون، اس سے تم اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اب کھانے کے بعد پانی چاہیے تو پانی جو ملے گا وہ حمیم، کھولتا ہوا پانی، وہ پینا پڑے گا۔ فشاربون شرب الہیم، پیاس ایسی رہے گی، ایسی پیاس شدت کی ہوگی جہنم میں کہ وہ کھولتا ہوا پانی، اس پانی پر ایسے ٹوٹیں گے پیاسے، اس پانی جیسے پیاسا اونٹ، ہیم کہتے پیاسا اونٹ جیسے پانی کو دیکھتا ہے تو
اونٹ جو ہے کئی مہینوں تک پانی پیے بغیر رہ سکتا ہے. آپ سمجھ، اونٹ پانی کا ذخیرہ اپنے جسم میں رکھ لیتا ہے، کوہان جسے بولتے ہیں، اس میں پانی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. آپ حضرت جانتے ہیں. تو جب اسے پانی نظر آتا ہے تو کئی دنوں کا پیاسا ہوتا ہے، تو منہ ڈالتا ہے پانی میں تو پھر فوراً نہیں اٹھاتا، کافی دیر کے بعد نکالتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس گرم چشمے سے پانی پیئیں گے، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. لیکن کیسے؟ اونٹ پیاسا اونٹ جیسے پانی ٹھنڈے پانی کی طرف بڑھتا ہے، ٹھنڈے پانی کو پینے لگتا ہے تو فوراً چھوڑتا نہیں پانی کو، اس طرح پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی مہمان نوازی سے نوازے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے ہمارے پیغمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سراپا ایمان ہے، ان کو دیکھنے سے خدا نظر آ جاتا ہے، ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم کو دیکھ کر اس کی تصدیق کرنا پڑے گا. ھذا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون شاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا ان کو کھانے کو؟ جبار بھائی، اور پھر گرم پانی نہیں، کھولتا ہوا پانی. گرم پانی گرم کر کو پیو بولتے نا، ویسا پانی کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے تم جو امنا کرتے ہو، جو منی اڑاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس منی سے اس ناپاک خطرے سے ایک انسان کو بنا دینا، یہ تمہاری قدرت ہے، یہ تمہارا کمال ہے. افرأیتم ما تمنون، تم خود دیکھو، ایک منی کا ناپاک خطرہ، ناچیز اور حقیر خطرہ، اسے ایک انسان بنا دینا، ایک حسین و جمیل انسان بنا دینا، حسن و جمال کا پیکر بنا دینا، اللہ کی قدرت کی بولتی تصویر بنا دینا، منہ بولتی تصویر بنا دینا، حسن کا شاہکار بنا دینا، یہ تمہارا کام ہے. افرأیتم ما تمنون، تم تو دیکھتے ہو، منی کو دیکھتے ہو. انتم تخلقونہ، اسے انسان بنا دینا کیا تمہارا کام ہے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے. امنا فقط تمہارا کام ہے، منی نکل جاتی ہے تم سے، بس اتنا ہی ہے، لیکن اسے انسان بنا کے پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. خطرہ آب منی در صدف ہر نگار، در سخن گو شبد قدرت پروردگار. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. یہ سبز درختوں، ہرے درختوں کے ہر پتے میں، یہ ہرے درختوں کے یہ پتے جو ہیں، درختان سبز کے پتے، ہرے بھرے درختوں کے پتے، در نظر ہوشیار، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوش دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، اس کی نظر میں ہر ورق دفتریست، ہر پتا ایک لیجر ہے، ایک دفتر ہے، معرفت کردگار، جس میں کردگار کی معرفت کا بیان لکھا ہوا ہے. ہر پتا کہہ رہا ہے کہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ میرا خالق ہے. مجھے دیکھنے والوں میرے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے یاد کرو اور اس کے کمال قدرت کو دیکھو مجھ میں. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، خطرہ آب منی در صدف ہر نگار. خوبصورت دوشیزاؤں کے رحم میں، جس طرح صدف میں، سیپی میں بارش کا پانی، ابر نیساں کا پانی، خطرہ
ابر نیسا کا سیپ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، اسی طرح ایک ناپاک خطرہ منی کا وہ ایک عورت کے رحم میں پہنچتا ہے اور اللہ کی قدرت سے وہ جیتا جاگتا ہے انسان بن کے نکلتا ہے۔ خطرہ آب منی در صدف ہر نگار در سخن گو شود، ایسا موتی بن کے نکلتا ہے جو باتیں کرتا ہے۔ وہ موتی جو سیپ میں رہتا ہے باتیں کہاں کرتا ہے، یہ موتی باتیں کرتا ہے، ابا امی کیسے ہیں، آؤ جاؤ کیا بات ہے، در سخن گو شود قدرت پروردگار، بات کرنے والا موتی بن کے نکلتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے خدا جو تمہیں صورت دیتا ہے، جو تمہیں شکل دیتا ہے، جسم دیتا ہے، اعضاء سے نوازتا ہے، فی الارحام، خوبصورت خد و خال عطا فرماتا ہے، خوبصورت چہرہ عطا فرماتا ہے، حسن و جمال کی دولت عطا فرماتا ہے، خوبصورت اعضاء عطا فرماتا ہے، بہترین جسم عطا فرماتا ہے، انسانی پیکر سے تمہیں نوازتا ہے۔ فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہیں صورت اور شکل دیتا ہے۔ کہاں؟ ماؤں کے پیٹوں میں، عورتوں کے رحموں میں، بچے دانیوں میں۔ افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم منی اڑاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی تمہارے لیے موت کو مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں تم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، ہم سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی ہم جب موت تم پر طاری کرنا چاہیں گے اس وقت تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے۔ جیسے باپ مارنے کے لیے نکلتا ہے تو بیٹا باپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے، یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے بڈھا، یہ سامنے سامنے بھاگ جاتا ہے، یہ سابق ہو گیا، باپ مسبوق ہو گیا۔ مولا فرماتا ہے تم ہم کو پیچھے چھوڑ کے جا نہیں سکتے، وما نحن بمسبوقین، ہم پیچھے رہنے والے نہیں۔ علی ان نبدل امثالکم، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہارے امثال کو بدل دیں گے، یعنی تم کو ہم نے پیدا کیا، اس کے بعد موت طاری کریں گے، مرنے کے بعد تمہیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، دفن ہونے کے بعد پھر جب تم کو ہم چاہیں گے تم کو زندہ کر کے قبروں سے باہر نکالیں گے، اگرچہ کہ تمہارے جسم گل گئے ہوں گے، سڑ گئے ہوں گے، خاک میں مل گئے ہوں گے، اس کے باوجود ہماری قدرت سے پھر تمہیں نیا جسم ملے گا اور تم جو ہے خبروں سے نکل جاؤ گے، یہ ہماری قدرت ہے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تم کو نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے جان لیا پہلی نشأت کو، یہ دنیا میں ہم آئے، اس دنیا میں ہم آئے، یہ ہماری پہلی نشأت ہے، نشأت اولا ہے، یعنی پہلی زندگی ہے۔ بات سمجھ میں؟ پہلے ہم تھے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تھے ہی نہیں پیدا فرمایا۔ اب جب کہ ہم اس دنیا میں آئے بھی، موجود رہے بھی، 60 70 80 سال کی عمر گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا نہیں کرے گا، عالم آخرت میں ہمیں کیوں پیدا نہیں فرمائے گا، خبروں سے ہمیں کیوں نہیں نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی زندگی تو تم نے جان لی کہ ہماری قدرت سے تم پیدا ہوئے، ہماری قدرت سے تم پیدا ہوئے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ پہلی زندگی جیسے ہم نے دی تمہیں، تم موجود نہیں تھے، تمہیں ہم نے زندگی عطا فرمائی، اسی طرح تم کو قبر میں تمہارے جو اجزاء رہ جائیں گے باقی، ان اجزاء کو پھر سے ہم نئی زندگی دے کر، نیا پیکر دے کر، نیا جسم دے کر تم کو پیدا کر دیں گے۔ افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے نہیں دیکھا ما تحرثون، تم جو زراعت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ دیکھیے زراعت کہتے ہیں، زارع کہتے ہیں کسان کو، زراعت کہتے ہیں کسان کا کام کرنے والے کو۔ اب کسان کا کام تو زراعت ہے،
یعنی زمین پر ہل چلانا، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بیج ڈالنا، پھر پانی دینا زمین کو، پھر جو کچھ کرنا ہے، جو کارروائی ہے کسان کے ذمہ جو کام ہے وہ کام انجام دینے یہ کسان کا کام ہے. اسی کو زراعت کہتے ہیں. ایسا کرنے والا کسان جو ہے اسے زارع کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے زراع، یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ فرماتا ہے کسان کا کام تم کرتے ہو. ہائے ہائے انتم تزرعونہ، زراعت تم کرتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم ہی زارع ہیں. اب یہاں بھی وحدت الوجود کی بات آ گئی. کسان زراعت کا کام تمہارا ہے یا ہم ہی زارع ہیں؟ ارے تمہاری شکل و صورت میں ظہور کس کا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو کھیتی باڑی کو تمہاری جو کھیتی ہے، تم نے جو کھیتی تیار کی ہے اسے ہم چورا چورا کر دیں. فظلتم تفکہون، تو تم فکر مند ہو جاؤ گے. انا لمغرمون، تم تو بڑی خوشیاں منا رہے ہو. انا لمغرمون. اور اگر ہم اس کھیتی کو برباد کر دیں تو حال کیا ہوگا تمہارا؟ انا لمغرمون، سب سوچیں گے کہ ہم جو ہے گھاٹے میں آ گئے، نقصان میں آ گئے. بل نحن محرومون. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم تمہاری کھیتی پر دور خزاں لائیں، آٹم کا دور لا لیں، تمہاری کھیتی کو اجاڑ دیں، برباد کر دیں، تو تم تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم سمجھو گے کہ ہم محروم ہو گئے، برباد ہو گئے. کسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے کھیتیاں تو کیا بولتے ہیں؟ ہماری کھیتی اجڑ گئی جناب، لاس ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم فقیر ہو گئے، کنگال ہو گئے. بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس طرح سمجھا رہا ہے، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جو پانی تم پیتے ہو؟ گفتگو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، گفتگو کر. افرأیتم الماء الذی، ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے؟ ایک سوال. ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے؟ پھر گفتگو کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ارے تعین ہمارا ہے، نور مصطفیٰ ہمارے تعین میں جلوگر ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی ہے. تو ہر خاکے میں رنگ ان کے ہیں، ہم خاکہ ہیں، آؤٹ لائن ہیں، رنگ سب ان کے ہیں، مصطفیٰ کے ہیں. تو مولا تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، شکل و صورت کو نہیں دیکھ رہا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ہے، سانچے کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے جو اس سانچے میں ڈلی ہوئی ہے، اس تعین میں جو متعین ہے، اس شکل میں جو ظاہر ہے. مظہر کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، ظاہر کو وہ دیکھ رہا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ہم مظہر ہیں، حضور ظاہر ہیں. عرض کر رہا تھا انتم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جس پانی کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم نے بادلوں سے اس پانی کو اتارا؟ بادلوں کو پھاڑ کر اس میں سے پانی جو اترا ہے بادل کا، بارش کا، یہ کس نے اتارا؟ انتم انزلتموہ من المزن. کیا تم نے اتارا ہے ان کو بادلوں سے، بدلیوں سے، کلاؤڈ سے، ابر سے، گھٹاؤں سے؟ انتم انزلتموہ من المزن، پانی سے بھرے ہوئے بادل، بوجھل بادل، ان بادلوں سے جو پانی اترا ہے بارش کا تم نے اتارا؟ ام نحن المنزلون، ہم نے اتارا ہے. تو جب بھی بادلوں سے بارش برسے تو برسانے والے کو یاد کرو. کرتے ہو تم؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے. ایک
اس دنیا کی ہر کروٹ پر اسے یاد کرو. آج دن بڑا گرم ہے، موسم بڑا گرم ہے، لو چل رہی ہے، تپش بے حد بڑی ہوئی ہے، ہیومیڈیٹی بڑی ہوئی ہے، زمین انگارہ بن گئی ہے. یہ موسم کس نے بنایا؟ اسے یاد کرو. کرتے ہو؟ نہیں کرتے تو تماشا ہے. یہ خود کو خلیفہ کیوں کہتے ہو؟ خود کو پیر کیوں کہتے ہو؟ خود کو مرید کیوں کہتے ہو؟ ہم اپنے اسلاف کے، ہم اپنے اکابر کے ننگ کا سبب بنے ہوئے ہیں. بات سمجھ؟ جس حالت میں بھی اللہ رکھے، رکھنے والا وہی ہے اس حالت میں. یاد کرو، یاد کرو اسے. تراویح پڑھ لی ہے؟ تم ہی کیا پڑھتے؟ ایک جاہل بھی پڑھتا ہے، ایک غیر سلسلہ بھی پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، وہابی بھی تراویح پڑھتا ہے، ترابیاں بولنے والا بھی تراویح پڑھتا ہے. ہاں نہیں، ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم انزلتموہ من المزن، وہ تو بارش برسا رہا ہے اور تم دھیان بھی نہیں کرتے کہ برسانے والا فلاں ہے. بس ایسا ہو سکتا. تبسم چچا نے فروٹس بھیجے. فروٹس آتے کس نے بھیجے؟ اب وہ فروٹس کا ڈبہ جب تک رکھا ہوا ہے تبسم چچا نے بھیجے. وہ ڈبہ یاد دلاتا ہے مگر بارش ہو رہی ہے. یہ بارش ہے. اب کیا بارش نہیں نا، سپٹمبر کا مہینہ آگا. پہلے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر بر کر کے آتا نا، وہ پورے مہینہ میں بارش ہوتی. ملیدام پہلے کیا ملیدام پہلے پیئی چل رہا تھا. پیئی ہے. بارش نہیں ہوئی، بارش ہوتی ہے. ارے برسانے والے کو یاد کر، بارش کو کیا دیکھتا ہے؟ خط کو دیکھتا ہے. ایک بھیڑ کو بھی خط آپ لکھو، خط کو دیکھتا نہیں، انہیں آپ کو دیکھتا. کیا کیا بولتا ہے؟ خط کو دیکھتا. تو اسی طرح بارش برسے تو اللہ کو یاد کر. کہاں ہے بارش؟ ہے بار بارش بہت بھائی ایسا بھینگرمانا بارش بھائی، بھینگرمانا ملے. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ کافر کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، مسلمان بھی نہیں کر رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا لو نشاء لجعلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. بارش برسانے والا کون ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا. لو نشاء، اس کی ذات تو نظر نہیں آتی تم کو، اتنا علم نہیں ہے. اس کے صفات بھی نظر نہیں آتے، اس کے افعال بھی نظر نہیں آتے. اس کے آثار تو نظر آتے ہیں. بارش برس رہی ہے. برسانے والا کون ہے؟ وہ ہے. وہ برسا رہا ہے تاکہ تم جانو کہ برسانے والا میں ہوں. بات سمجھنا؟ نہیں سمجھنا. جا رہے ہیں جبار بھائی، پیچھے سے آ کے ہاتھ پکڑ لیا، آنکھوں کو بند کر دیا. کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیوں کیا؟ ایک دوست جا رہا ہے، بازو سے جاتے جاتے پانی کا گرم پانی ڈال دیا. کئی کو ڈال دیا؟ ڈالنے والے کی طرف متوجہ ہو. بس ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو بارش برسا رہا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ کہ مولا نے برسائی. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا. اگر ہم چاہتے تو زمین کو جو ہے کیا کر دیتے؟ خشک کر دیتے. فلولا تشکرون، یا بارش قحط سالی آ جاتی. اللہ فرماتا ہے کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون افرأیتم النار التی تورون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس آگ کو جسے تم جلاتے ہو؟ اب ایک روایت چل رہی تھی، ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے لیکن آگ کو اللہ پیدا نہیں کرتا. یہ دیکھو کیا کہ تو آگ کو ہم جلاتے نا، آگ ہمارے کام کی وجہ سے بنتی نا. اچھا تمہارا بیٹا جو بنا، کیا غیر محققانہ زندگی ہے.
خالق اللہ ہے. سانے کون ہے؟ میکر کون ہے؟ جو بھی بنا. یہ مائک ہے، اس کا خالق کون ہے؟ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے. آگ کو چونکہ ہم بناتے ہیں اس لیے آگ کے خالق آگ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. وہ پھر کس کی مخلوق ہے؟ وہ تمہاری مخلوق ہے. ویسے تو ہر چیز میں اب اس مسجد کا خالق کون ہے؟ نہیں، مسجد تو میستریوں نے بنائی نا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون. اس آگ کو تم جلاتے ہو، اس آگ کو تم دیکھتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. جس درخت کی لکڑی سے تم نے آگ روشن کی، آگ جلائی ہے، لکڑی سے آگ جلتی ہے نا. انتم انشأتم شجرتها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس درخت کی لکڑی سے تم آگ تیار کرتے ہو اس درخت کو تم نے پیدا کیا. انشا انشو پیدا کرنا. انتم انشأتم شجرتها، تم نے پیدا کیا اس درخت کی لکڑی کو، اس درخت کو. ام نحن المنشئون، یا ہم منشی ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں. منشی کے معنی کیا ہیں؟ پیدا کرنے والا، منشی. ام نحن المنشئون نحن جعلناها، یہاں منشی کے معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. وہاں اردو منشی وہ معنی. ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. ہم نے اسے بنایا، اس درخت کو، تذکرہ، ایک یاد دہانی، ومتاعا للمقوین، اور ایک سامان، نشانی حاصل کرنے والوں کے لیے. فسبح باسم ربک العظیم. اے مصطفیٰ اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اس کی پاکی بولیے. اپنے رب کے، اپنے عظیم پروردگار کے نام کی پاکی بولیے. فسبح باسم ربک العظیم. آپ کے رب کی ذات ہی نہیں، آپ کے رب کا نام بھی پاک ہے، اور وہ پاکی بیان کرنا آپ کا کام ہے. خدائے پاک کی پاکی بیان کرنا مصطفیٰ تمہارے پاک لب و دندان کا کام ہے. فسبح باسم ربک العظیم. کوئی پاکی بولے نہ بولے ہماری، مصطفیٰ پیارے تم میں ہماری پاکی بولو. تم پاک، ہم پاک. پاک خدا، تم پاک بندے ہمارے. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم. میں ستاروں کے مواقع اور مقامات کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور یقیناً یہ اگر تم جانو تو بڑی قسم ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یقیناً یہ بزرگ قرآن ہے، بڑی عزت والا قرآن ہے یہ قرآن. فی کتاب مکنون، یہ پوشیدہ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اسے پاک و پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا یمسہ الا المطہرون کیا مطلب؟ جزاک اللہ. جو بے وضو ہوگا قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کی قرات کی جا سکتی ہے. حافظے سے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، یا قرآن کو دیکھ کر قرآن کی قرات کی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے بغیر وضو کے. لیکن قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا بغیر وضو کے. جس آدمی کو وضو کی ضرورت ہے، جس آدمی کو حدث اصغر ہو گیا ہے، چھوٹی ناپاکی وہ ناپاکی ہے جسے دور کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. وضو سے جو دور ہو جاتی ہے وہ ناپاکی بھی اگر ہے کسی کو تو اس ناپاکی کے رہتے ہوئے یعنی وضو کیے بغیر قرآن کو وہ چھو نہیں سکتا. قرآن کو وہ چھو نہیں سکتا. قرآن کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے، یا حافظے سے قرآن وہ پڑھ سکتا ہے. قرآن کو چھو نہیں سکتا، بلکہ وہ جلد جو قرآن سے لگی ہوئی ہے، یہ اٹا، حالانکہ اٹا ہے،
گتا ہے، جلد ہے، لیکن یہ قرآن نہیں، مگر قرآن سے لگ گیا ہے تو اب وہ بھی قرآن ہے. اس اٹے کو بھی نہیں چھو سکتے آپ، بے وضو قرآن کے اٹے کو بھی نہیں چھو سکتے. اور ایک ایسی چنچی ہے جو قرآن سے ملا کر سیدھی گئی ہے، قرآن کے اٹے سے ملا کر سیدھی گئی ہے، اب اس چنچی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. معلومات قرآن سے جو وابستہ ہو گیا وہ بھی قرآن کے حکم میں آ گیا، لگا ہوا ہے قرآن سے. اب یہ اٹا قرآن سے نکل گیا تو اب اسے چھونے کے لیے جو ہے وضو کی ضرورت نہیں. چنچی قرآن سے الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، اسے چھونے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، لیکن لگی ہوئی ہے، مل کے سی گئی تو اب اس کا حکم جو ہے اسے وضو کے ساتھ چھونا پڑے گا. بات سمجھ میں؟ ہاں جی 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 جی. کیوں؟ حافظ قرآن خود وضو چھوڑ ڈالتا نا. اچھا، مولانا نے اچھی بات کہی، ہمارے شاہ صاحب نے، انوار الدین شاہ صاحب نے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، سوال بہت اچھا کیا، بات بہت اچھی ہے. میں یہی ایسے سوالات کا بھوکا رہتا ہوں آپ حضرات سے. یہ زندگی ہے، زندگی. مگر یہ ایسا پوچھیں گے تو ایسا جواب ملے گا، اس واسطے نفس ہمارے بزرگوں کا تیار نہیں ہوتا سوال کرنے کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے. صحابہ کرام کا دستور کیا تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے، آپ کا نفس ختم ہو گیا، میں اسی وقت سمجھوں گا جب آپ بار سوال کرتے جائیں گے. سوال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے. کو چھوڑ تو آ جا، مجھے تو بہت عزیز ہے، تیرا نفس بہت مغضوب ہے، مبغوض ہے، میں تیرے نفس کو بہت ناپسند کرتا ہوں اور تجھے بہت پسند کرتا ہوں. جبار بھائی سیفن میں اتر کے نکلے ہیں، سیفن میں اندر جا کر مثال کو باہر آئے ہیں، میں جا کے گلے لپٹ لوں گا؟ مثال کے طور پر سید صاحب ہیں، ارے لپٹ لو، نہیں، ذرا نہا لے کر آ جاؤ، پھر میں سینے سے لگا لوں. نہا لیجیے آپ. جبار یہ کیا کام کیا آپ نے؟ یہ گندگی میں ڈوب گئے. سیفن سمجھتے ہیں، ڈرینیج، اس میں اتر گئے. لا حول ولا قوت. ڈھیر چمار اترتا تو کوئی بات نہیں کہ آپ سید زادے اتر گئے، آپ شریعت کے پابند اتر گئے، آپ مسلمان اتر گئے، آپ سید زادے اتر گئے، آپ پہلے طریق اتر گئے، زندگی میں اتر گئے. اب بھی کوئی بات نہیں، کیا میں کیا ہوں، کیا میں تو اتر گیا. اچھی طرح نہا لیجئے، 2-3 بار صابن سے جسم دھو لیجئے، پھر آئیے. آپ جبار بھائی ہیں، آپ نے غلطی کر دی ہے، نہا لیجئے. اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لو، اگر کوئی گناہ ہوا تو توبہ کر لو. میلے کپڑوں کو دھو لیا کرتے ہیں. مولا بھی وہی بولتا، گناہ کر لیا توبہ کر لے تو پھر پاک ہو جاتا ہے. تو گناہ کرے اور توبہ کر لے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جبار بھائی ڈرینیج میں اتر کر پھر اچھی طرح نہا لیے تو پھر پاک ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف چھو سکتے ہیں. تو اسی طرح بندگان خدا گناہ کر لیا، توبہ کر لے سچے دل سے، توبہ خالص توبہ کر لے، کامل توبہ کر لے، پھر پاک ہو گیا. تو پھر مولا تعالیٰ کی رحمت تجھے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، یہ سوال جو آپ نے کیا کہ حافظ قرآن کو ہم بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں کیا؟ حافظ قرآن کا حکم الگ ہے، قرآن مجید کا حکم الگ ہے. حافظ قرآن کا مسئلہ الگ، قرآن کا مسئلہ الگ. یہاں حافظ قرآن بیٹھ کر ہے، ایک حافظ قرآن، بس اونلی ون حافظ قرآن. آپ بھی حافظ قرآن ہیں؟ نہیں. ہاں، تو ایک حافظ قرآن. تو حافظ قرآن کا مسئلہ الگ ہے، قرآن کا مسئلہ الگ ہے. حافظ قرآن خود ہمیشہ پاک نہیں رہ سکتا، یا تو وہ حدث اصغر میں رہے گا یا حدث اکبر میں رہے گا. ہمیشہ دونوں حدثوں سے، حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث اکبر بولتے ہیں بڑی ناپاکی، بڑی ناپاکی یعنی وہ ناپاکی جو غسل سے دور ہوتی ہے، غسل کے بغیر دور نہیں ہوتی. حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی، وہ ناپاکی جو وضو سے دور ہو جاتی ہے. تو حافظ قرآن یا حدث اکبر میں ہوگا یا حدث اصغر میں ہوگا. بات سمجھ میں؟ ہمیشہ دونوں ناپاکیوں سے پاک نہیں ہوگا، ہمیشہ ہوگا
نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. سو گیا حافظ قرآن, وضو چلے گا. بات سمجھ میں. اب سو گیا, احتلام ہو گیا تو دونوں چلے گئے. یعنی حدث اکبر ہو گیا تو حدث اصغر بھی گیا, ساتھ ہی ہے. حدث اکبر کے ساتھ حدث اصغر ہے. بات سمجھ میں آ رہی. تو عرض کر رہا تھا کہ حافظ قرآن ہمیشہ پاک نہیں رہ سکتا. وہ خود پاک نہیں رہ سکتا مگر قرآن کو اندر ساتھ رکھا ہے, تو معلوم ہوا ناپاک کے ساتھ پاک ہے. اب دیکھیں ان کے سوال سے اتنی باتیں آئیں.